بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ مستقل ہر مہینے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور آپ توجہ فرمائیں تو بڑے کام کی باتیں ہر مہینے سننے میں آتی ہیں۔ آپ سے زیادہ مجھے خود فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا بیان ہوا، پھر توحید اور اس کو توحید فعلی، توحید افعالی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، باقی اور سب کچھ بہانہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اسی دوران بات ہوئی توکل کی، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ پیارے دوستو، میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی کا نام سلوک ہے۔ یہی ہے وہ چیزیں جن سے اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت نے شریعت و تصوف پڑھی ہوگی، ایک کتاب جس کا آپ کو بار بار مطالعے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ میں سے بعض نے شریعت و طریقت پڑھی ہوگی، تصوف کی ایک کتاب جس کے مطالعے کے لیے بھی آپ کو بار بار کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے پڑھا، وہاں آپ نے دیکھا کہ صوفیاء کرام، مشائخ طریقت، وہ اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں۔ کچھ اخلاق، کچھ ایمانی صفات پیدا کرتے ہیں، اور وہ ایسی بنیادی صفات ہیں کہ ان سے پورا دین درست ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسی بری عادتیں، کفر و شرک کا بچا ہوا اثر دلوں سے نکالتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ کچھ ایسی بری عادتیں، برے اخلاق ذمیمہ، بری عادتیں، کفر و شرک کا بچا ہوا اثر دلوں سے نکالتے ہیں کہ ایمان قوی، مضبوط، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی سلسلہ ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کم ہیں۔ میرے دوست مجھے بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ مزیدار قصے بیان کرو، لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی، کبھی نہیں چاہی۔ میرے پیارے بھائیوں،
اسی سلسلے میں پچھلے مہینے تقوی کا بیان ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ بھی بیان نہیں ہو پایا۔ 1-1.25 گھنٹہ جو بھی بیان ہوتا ہے اس میں ضرورت کے مطابق بیان نہیں ہو سکا۔ تو میں آج پھر وہی آیت شریفہ پڑھی، آج پھر وہی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی سے متعلق میں آج بھی بات کروں گا، اور ضرورت سمجھی تو اگلے مہینے بھی بات کروں گا، تقوی پہ بات کروں گا۔ اس لیے کہ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن پاک میں جتنا حکم ایمان اور تقوی کا ہے شاید ہی کسی دوسرا ہو۔ ایمان سے زیادہ تو کسی چیز کا حکم ہے ہی نہیں، لیکن میرا علم یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ تقوی سے زیادہ بھی کسی دوسری چیز کا حکم نہیں ہے۔ بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو، تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو، اسی سے متعلق میں آج باتیں کروں گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تو مجھے یقین ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ سب طلب لے کر آئے ہیں، طلب، بلکہ طلب ہی طلب نہیں، تڑپ لے کر آئے ہیں، اس واسطے کہ یہاں آنے کی اور اس جلسے اور اس مجلس کی کوئی دوسری غرض ہے ہی نہیں، چاہے دوسری اغراض وہ بھی اچھی ہوں، وہ بھی جائز ہوں، لیکن یہاں تو ایک ہی غرض ہے کہ ہم پکے مسلمان بن جائیں، ہم مومن کامل بن جائیں، یہی غرض ہے۔ اسی کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے، یہی غرض ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی طلب کے مطابق، آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی طلب کے مطابق۔ اس کا الزام آپ مجھے نہ دیں، ہاں، اپنی طلب کے مطابق فائدہ ہوگا، اپنی نیت کے مطابق فائدہ ہوگا۔ ایک قصہ جو مشہور قصہ ہے، جی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، تو اس میں ایک خواب دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں سے بجائے پانی کے دودھ نکل رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے برتن کے مطابق دودھ لے کے جا رہے ہیں۔ میں عام فہم الفاظ میں کہہ دوں، کوئی کٹوری بھر کے لے جا رہا ہے تو کوئی لوٹا، ہمارے یہاں تشدید بولنے میں زیادہ مذاق ہے، روٹی نہیں کہتے، روٹی کہیں، تو کوئی لوٹا بھر کر لے جا رہا ہے، کوئی بالٹی بھر کر لے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ فرق سوچا کیوں تھا؟ یہ اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی محنت کے بقدر تھا۔ جی، کبھی کبھی اپنا بھی قصہ بیان کر دیتا ہوں میں۔ ہاں، خواب دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے، میرا اپنا دسترخوان ہے، اور اس پہ بہت ساری اچھی اچھی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے گرد کچھ لوگ ہیں مٹھائی کھانے والے۔ کچھ کو ہم نے دیکھا کہ بڑی جلدی
بڑی جلدی جلدی اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور کبھی ہاتھ ادھر ہے، کبھی ہاتھ ادھر ہے، کبھی ہاتھ ادھر ہے، یعنی ہر قسم کا جو بھی مٹھائی دسترخوان پہ تھی وہ ہر قسم کی اٹھا کے خوب کھا رہے ہیں، اور بعض چکھ رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، اور بعض کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کو کہا بھی گیا ارے بھائی تو بھی کھا لے، کھا، تو جیسے کہ نہ کھانے والا کہہ دیتا ہے نا کہ ہاں جی کھا رہا ہوں، ہاں جی کھاؤں گا، ہاں جی لے رہا ہوں، بس اس نے بھی وہ جواب دیا۔ دوستو اس کی تعبیر بھی وہی ہے، علم اور ایمان کی حلاوت، یہ مٹھائی یہ ایمان کی حلاوت، اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی محنت کے مطابق یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے میں نے بتایا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ پھر اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر اتنا تقوی ہو جتنا تقوی ہونا چاہیے۔ یہ دو لفظ اور دو تعبیر میں نے پچھلے مہینے بھی اختیار کی تھی اور آج بھی۔ میرے دوستو کچھ تفصیل ہمارے علماء کرام، طلباء اعظام یہ باتیں بار بار پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں، لیکن وہاں کا مقصد و منشا اور ہوتا ہے، یہاں کا مقصد و منشا اور ہوتا ہے۔ یہاں سننے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تقوی کا ابتدائی درجہ، کم سے کم درجہ، تقوی کا ابتدائی درجہ اور کم سے کم درجہ یہ ہے آدمی کفر چھوڑ دے، آدمی شرک چھوڑ دے، کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جاوے، یہ کم سے کم درجہ ہے تقوی کا۔ پھر اس کو باقی رکھنا اور اس کو بڑھانا یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ ایک آیت شریفہ پڑھوں گا میں، شاید اچانک یا ذہن میں آئی ہے وہ، میں صحیح نہ پڑھ سکوں تو آپ بتائیے گا۔ ایمان کے بعد پھر ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ کبھی دین کی کسی بات میں شک و شبہ پیدا نہ ہو، کسی عقیدے میں شک و شبہ پیدا نہ ہو، کسی حکم میں شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہماری ذات میں تصرف ہوتا ہے اور اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے، جو اس کا تصرف ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ یاد ہے آپ کو اللہ کے احکام جو تشریعی ہیں، شریعت ہے، ان میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اللہ کے جو احکام تکوینی ہیں، تکوینی، ان میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اسی طرح ہے. ہاں، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر اس میں شک نہیں ہوا ان کو. ثم لم يرتاب، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوا. جی میرے دوستو، یہ مضمون بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار سننے کی ضرورت ہے. جتنا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایمان پر. جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے ایمان پر اتنا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اس واسطے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. وہ جو حدیث پاک ہم سنتے ہیں، سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑتی نہیں ہے. وہ ہمارے اندر وہ فکر نہیں پیدا کرتی جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بیان کر کر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ مومن شام میں مسلمان ہوگا، صبح کو کافر اٹھے گا. یہ کیوں ہوگا؟ اسی طرح ہوگا کہ عقائد میں، احکام میں شک پیدا ہو جائے گا اس کو، اور شک کے بعد انکار کر بیٹھے گا. وہ آگے بڑھے گا، انکار کر بیٹھے گا. وہ اس لیے تو بہرحال پھر ایمان کو بڑھانا اور اپنی یہ حالت بنانی ہے کہ کوئی شک شبہ کسی چیز میں پیدا نہ ہو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آگے ہے وجاہدوا فی اموالہم وانفسہم باموالہم وانفسہم. میرے دوستو، یہ بتایا ایمان قبول کر لینا، اسلام میں داخل ہو جانا، مسلمان ہو جانا، کفر و شرک کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے. اس کے بعد ایک درمیانی درجہ ہے اور وہ عام مسلمانوں کا تقوی ہے. عام مسلمانوں کا تقوی ہے. اور کیا؟ کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اپنے آپ کو ایسا بنائے انسان، اپنے آپ کو ایسا بناوے مسلمان کہ اللہ کا ہر حکم مانے، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. جن کاموں کا حکم دیا ہے ان میں سے کوئی حکم نہ چھوڑے، کوئی کام نہ چھوڑے. اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں سے کوئی کام نہ کرے، ہر کام چھوڑ دے، کوئی کام نہ کرے. اپنے آپ پر اتنی محنت کرے، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے اور اپنے آپ کو ایسا بناوے. اصلاح یہ تو لفظ سنتے ہی رہتے ہیں آپ. اردو ترجمہ کروں اس کا کیا؟ سدھرنا. اپنے آپ کو سدھارے آدمی، اپنا بگاڑ دور کرے آدمی. اور بگاڑ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، جن کے
کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرے اور جن سے منع کیا ہے وہ کرے. یہ ہے انسان کا بگاڑ، یہ ہے مسلمان کا بگاڑ. اور یہی ہے حق تقوی. ایک درجہ اور ہے، وہ بھی ادنا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن یہ بھی حق تقوی ہے. ہاں، اس کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی گھبرا گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا تو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. اس انسان سے کچھ نہ کچھ خلاف ورزی تو ہو ہی جاتی ہے. تو اسی وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھ کر سنائی. ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اس کا ترجمہ تو ہوگا، میں اس کا مفہوم بیان کروں اور صحیح مفہوم ہے بالکل ایک دم. جی ہاں، اللہ کی ماننے میں تم اپنی پوری طاقت صرف کر دو. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا ترجمہ ہے کہ تم تقوی میں اور اللہ کی ماننے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دو. تم نے اپنی پوری طاقت خرچ کر دی، اپنی پورے ہنگے لگا دیے، اپنی پوری طاقت آپ نے صرف کر دی، تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے معذور سمجھے جائیں گے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس خلاف ورزی پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، پکڑ نہیں فرمائیں گے. اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جاوے تو توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ کرے. اور تمام شرائط کے ساتھ توبہ کرے. جو شخص اپنی پوری طاقت صرف کر دے اللہ کا حکم ماننے میں، اور پھر جو کوتاہی ہو جاوے اس پر توبہ کرے، استغفار کرے، انشاءاللہ وہ پورے پکے فرما برداروں میں شمار ہوگا، پورے پکے فرما برداروں میں شمار ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ. میرے پیارے بھائیوں، یہ محنت کرنی ہے. بات تو سمجھ میں آئی گئی اصولی طور پر. اس کی میں کچھ تھوڑی اور تفصیل کرتا ہوں. اللہ کے احکام میں سے ایک بڑا حکم، سب سے پہلا حکم نماز ہے. معاف کیجئے اگر کسی کو بری لگ جاوے بات، کڑوی بات زیادہ کڑوی ہو جاوے تو ہماری نماز نہ چھوٹے، کسی حال میں نہ چھوٹے. ہمیں اپنا نظام زندگی اس طرح بنانا ہے، ہمیں اپنا کام اس طرح کرنا ہے، ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے. یہ اللہ کا ایک حکم ہے، کوئی نماز نہ چھوٹے، کبھی نہ چھوٹے، کبھی نماز قضا نہ. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. اس کے اسباب اختیار کرنے ہیں. پوچھنا ہے کہ میں ایسا کیسے بن سکتا ہوں کہ کبھی میری نماز قضا نہ ہو، میری نماز قضا نہ ہو، میری نماز نہ چھوٹے. یہ ہے. اور اس میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دے، پوری طاقت صرف کر دے. اور اگر اس کے بعد بھی نماز چھوٹ جاوے تو نماز قضا کرے اور توبہ کرے، استغفار کرے. انشاءاللہ العزیز ان لوگوں میں شمار ہوگا، ان لوگوں جیسا ثواب ملے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی. ان باتوں کو سمجھو، دل میں بٹھاؤ. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جہاد کے سفر میں تھے، آپ چلے اور چلتے چلتے دیر ہو گئی، رات میں دیر میں کسی جگہ پڑاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پہرے دار مقرر کر دیے، جو جاگیں گے سب کی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، اور باقی لوگ سو گئے۔ ہاں، میری کچھ سمجھ یہ کہتی ہے کہ درمیان درمیان میں اگر متوجہ کر دیا جاوے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ پیارے بھائیو، جائز اسباب اختیار کرو، مباح اسباب اختیار کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ سنت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ طاعت اور عبادت کے اسباب اختیار کرو تو طاعت عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ بس اس وقت اتنا ہی۔ خیر، تھکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، اور جو پہرے پر مقرر کیے تھے وہ بھی سو گئے، ان کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ جب سورج نکلا اور اس کی گرمی اور اس کی شعاعیں چہروں پر پڑی تب آنکھ کھلی۔ ظاہر بات ہے پھر نماز ادا کی تو دیکھو یہی وہ صورتحال ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اپنی پوری طاقت صرف کر دو، طاعت و عبادت کے جو اسباب ہیں وہ جمع کرو، اکٹھے کرو، اس کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو جاوے تو توبہ کرو، تلافی کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ العزیز حق تقوی میں شمار ہو، حق تقوی میں شمار ہو۔ میرے دوستو، یہی بات ہے، یہ ایک مثال ہے، یہی بات ہے تمام عبادتوں میں، تمام احکام میں، اور یہی بات ہے تمام گناہوں میں، تمام گناہوں میں۔ گناہوں سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، گناہ سے بچو، اس کے اسباب اختیار کرو، اول تو انشاءاللہ گناہ ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، توبہ کرنے سے بڑی جلدی معاف ہو جائے گا۔ اللہ جانتے ہیں کسی ہر ایک کے عذر کو، ہر ایک کی طاقت کو، ہر ایک کی نیت کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ قصہ مجھے بڑا اچھا لگا، بار بار میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور میں نے بھی اپنے شیخ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ سے ایک بار نہیں کئی بار سنا، آپ کو بھی میں نے سنا رکھا۔ ایک عیاش قسم کی شہزادی کے ہو، نواب زادی کا ہو، جس کا یہ حکم تھا اپنی باندیوں کو کہ باہر اگر تمہیں کوئی خوبصورت تندرست جوان نظر آوے تو کسی بھی بہانے سے اس کو اندر لے آؤ۔ ایک ایسا ہی نوجوان جیسا وہ چاہتی تھی نظر آیا تو اس کی خادمائیں، باندی، نوکر رانی، کچھ بھی کہو، وہ اس کو اندر لے آئی اور کہا، اپنا مطلب اس کے سامنے رکھا، جیسے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا مطلب رکھا تھا۔ تو دیکھو پھر میں عرض کروں، گناہوں سے بچنے کے اسباب، تمام چیزوں میں اسباب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ بھی اپنے تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اب تو یہاں بچنے کی کوئی صورت ہے نہیں، ہاں کوئی تدبیر کی جاوے، کوئی حیلہ کیا جاوے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میں بیت الخلا جاؤں گا، میرے پیٹ میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے، اس کو وہاں بھیج دیا گیا۔ فلیش تو تھے نہیں اس زمانے میں، وہ تو سارا ڈنگا وہیں اکٹھا رہے تھا، وہیں جمع رہے تھا۔ جی ہاں،
وہاں پہنچا، ضرورت تھی یا نہیں تھی، جو بھی کچھ پاخانہ وہاں پڑا ہوا تھا وہ اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے کپڑوں پر پوری طریقے سے مل لیا۔ اس کے بعد پھر شہزادی کے سامنے، نوابزادی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کی طرف کون دیکھنا گوارا کرے گا؟ تو اس نے کہا نکالو اس کو یہاں سے، گندے آدمی کو، پاگل آدمی کو نکالو یہاں سے۔ اس کو نکال دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ جی، وہ شخص وہاں سے چلا، ایک نہر پر، دریا پر، جو بھی کچھ تھا وہاں پہنچا، وہاں جا کر غسل کیا، کپڑے دھوئے، اور گیلے سوکھے جو بھی تھے پہن کر، وہ ایک طالب علم تھا، اپنی درسگاہ میں پہنچا، اپنے استاد کے سامنے پہنچا۔ استاد بار بار ادھر ادھر دیکھے پھر اسی پہ نظر جم جاوے، ادھر ادھر دیکھے پھر اسی پہ نظر جم جاوے۔ جب سبق سے فارغ ہوئے تو پوچھا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہوا ہے، کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ وہ شخص دلی دل میں شرمندہ ہوا کہ شاید کوئی پاخانہ، کچھ پاخانہ لگا رہ گیا، اس کی بدبو آ رہی ہے اور یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن بار بار پوچھا، میں نے کوئی تو خوشبو نہیں لگائی، میں تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ جی ہاں، بہرحال میرے پیارے بھائیوں، یہ مثال میں نے دی ہے آپ کو کہ اپنی پوری طاقت صرف کر دو۔ یہ مت کہو کہ معمولات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ یہ مت کہو کہ اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے، اعمال پورے نہیں ہو رہے ہیں، کیوں، کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نے ایسی کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے، آپ نے اپنی پوری طاقت صرف کی جتنی طاقت اختیار آپ میں ہے۔ اگر آپ نے واقعی اپنی پوری طاقت اختیار کی اور آپ پھر معذور ہیں تو امید ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے اپنی طاقت اختیار نہیں کی، کوتاہی برتی، تو ضرور آپ کی پکڑ ہوگی، آپ مجرم۔ میرے پیارے بھائیوں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھو۔ وہ لچھے دار، مزیدار، بے اصل قصے سننے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف مجلس کا مزہ ہے، کانوں کا مزہ ہے۔ اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے۔ جو چیز، یعنی دیکھو، اس کو میں پہلے ایک لفظ میں بتاؤں گا جس کو اکثر و بیشتر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو دل سے نکال دو۔ غیر اللہ کو دل سے نکال دو، غیر اللہ کو دل سے نکال دو۔ ہاں، ذکر کرنے کے لیے بتایا نا آپ کو کس طرح، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کہا لا الہ تو کیا سوچنا ہے؟ بتاؤ، غیر اللہ دل سے نکل جائے۔ آپ کو ہر طریقہ بتا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، کرو، چلو اس راستے پر، انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ منزل مقصود پر بھی پہنچو گے، اور محروم نہیں بلکہ با کمال، با مراد بنو گے انشاءاللہ۔ تو ایک درجہ یہ ہے تقوی کا کہ غیر اللہ دل سے نکل جائے۔ آپ یہ کہیں گے کہ غیر اللہ کیسے نکل جائے گا دل سے؟ ہم اس دنیا میں ہیں، سینکڑوں حاجتیں ہماری ہیں، سینکڑوں ہماری مجبوریاں ہیں، تو غیر اللہ ہمارے دل سے کیسے نکل جائے گا؟ آؤ نکال کے دکھائیں گے۔
اعتقاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آؤ، نکال کر دکھائیں گے۔ نہ نکلا تو تب کہنا۔ دوستو، چلو وہ قصہ مجھے اب صحیح سے یاد نہیں آ رہا، آدھا ادھورا سا بیان کرنا اچھا نہیں، اور غلط سلط ہو جاوے تو ایسے بھی غلط ہے۔ تو میں مثال سے بتاتا ہوں آپ کو، مثال سے بتاتا ہوں۔ جی، جو چیز اللہ کی اطاعت اور محبت میں مددگار ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے، اور جو چیز گناہ کی طرف بڑھانے والی، گناہ کی رغبت پیدا کرنے والی ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ تو دنیا کا جو بھی کوئی سامان ہے اور دنیا کی جو بھی کوئی چیز ہے، ہم اس کا استعمال اس طرح کریں، ہم اس کا استعمال اس طرح کریں کہ وہ اللہ کی طاعت و عبادت میں ہماری معین و مددگار بنے، اور اللہ کی طاعت و عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس کا استعمال اس طرح ہو کہ وہ ہمارے گناہوں سے بچنے میں ہماری مددگار بنے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں ہماری مددگار بنے۔ تو جب یہ دنیا کی چیزیں، سن رہے ہیں آپ، یہ دنیا کی چیزیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ دوست احباب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جب اللہ کی اطاعت و عبادت میں مددگار ہوں گے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے، اور جب یہ اللہ کے نافرمانی سے بچانے میں مددگار ہوں گے تو پھر وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر یہ چیزیں اللہ کی طاعت و عبادت سے روکنے والی ہیں، کچھ بھی ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ اگر یہ چیزیں گناہوں پر ابھارنے والی ہیں تو وہ غیر اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ جی، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ جی ہاں، ان مثالوں سے پہلے میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتاتا ہوں کہ آدمی غیر اللہ کو دل سے نکال دے، صرف اللہ باقی رہے دل کے اندر، صرف باقی۔ وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا کی تلوار پھیر، سب کچھ ختم، صرف اللہ، الا اللہ، اللہ باقی۔ تو میرے دوستو، غیر اللہ دل سے نکل جاوے۔ یہ جو چیزیں، وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارے ہیں انہیں چھوڑ دیں، اور جو ہماری ضرورت ہے ہم ان کو اللہ کی طاعت و عبادت میں اپنا معین و مددگار بنا۔ اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں، اب دیتا ہوں مثالیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ باغ بڑا گھنا تھا، درخت ملے ہوئے تھے۔ تو ایک پرندہ کبھی ادھر سے نکلنا چاہتا ہے تو ادھر سے نہیں نکل سکا، کبھی ادھر سے نکل چاہتا ہے ادھر سے نہیں نکل سکا، کبھی ادھر سے نکلنا چاہتا ہے تو نہیں نکل سکا۔ تو اس کے بار بار ادھر ادھر اڑنے اور پھڑ پھڑانے سے
ان کا ذہن نماز سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا. نماز سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ تو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت میں غفلت پیدا کرنے کا سبب ہوا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ایسا ایسا ہوا اور میں اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. وہ باغ ہی ختم کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو اپنی طاعت و عبادت میں مددگار بنا. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات کثرت سے ہوئی اور مال غنیمت بہت کثرت سے آیا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تو خود کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ. جب آپ نے ان چیزوں کی رغبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، ٹھیک، بس اس کو اپنی اطاعت کا ذریعہ بنا. یہ چیز ہے میرے دوستوں. ہماری یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی طاعت و عبادت میں مددگار بنے، پھر یہ غیر اللہ نہیں ہے. اور گناہوں سے بچانے والی بنے، پھر یہ غیر اللہ نہیں ہے. صوفیاء کرام کے آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوں گے کہ وہ ایک وقت کا صرف اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسرے وقت کا رکھتے نہیں اپنے پاس، بلکہ ایک وقت کا بھی نہیں رکھتے اپنے پاس. فقر کے، تنگ دستی کے بہت سارے قصے آپ نے سنے ہوں گے. لیکن آپ کسی محقق، عالم اور شیخ کی خدمت میں جا کے کہیے گا کہ میرے دل میں مال کی محبت ہے، میں مال حاصل کرنا چاہتا ہوں، مال اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مضبوط رہے اور میں دین پر ثابت قدم رہوں اور میں بوقت ضرورت دین کی مدد کروں اور میں بوقت ضرورت محتاجوں کی مدد کروں. تو آپ کو بتلائیں گے کہ بڑی اچھی حالت ہے آپ کی، بڑی اچھی حالت ہے، بڑی رفیع حالت ہے. اسی طریقے سے ہمارے حضرات اکابر سب ہیں شامل، ان میں سب شامل ہیں ان میں. جی ہاں، اپنے آپ کو ایسا رکھتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ عالم ہے. ان میں نمایاں نام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چلے آ رہے تھے. ایک بڑے میاں اپنے کندھے پہ اتنے سارے گنے، پولی تو تم سمجھتے ہوں گے، چلو خیر، شہر والے نہیں سمجھتے ہوں گے تو گاؤں والے سمجھتے ہوں گے. ایک پولی گنوں کی کندھے پر رکھ کے چل رہے ہیں. دونوں کی ملاقات ہوئی تو الیک سلیک ہوئی. ان سے پوچھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی دیوبند جا رہا ہوں. دیوبند کیا؟ اجی بڑے مولوی صاحب کے واسطے گنے لے کے جا رہا ہوں. اب انہیں مولانا کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے مولوی صاحب سے اس کی کون مراد ہے، اور اس کو بھی بیچارے کو پتہ نہیں نام پتہ تھا کہ نہیں تھا. کہنے کہ اچھا تم بہت دور سے لے کے آ رہے ہو، لاؤ مجھے دے دو، کچھ دور میں لے لو. کہنے کہ ہاں بھلے لے لے. تو وہ مولانا کے کندھے پر رکھ دیے. اب
دیوبند قریب آیا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، دیوبند قریب آیا تو حضرت نے سوچا کہ بھائی اب میرے پہچاننے والے آگے ملیں گے تو وہ پھر اسے یوں کہیں گے کہ دیکھ مولانا کے کندھے پہ تو نے گنے رکھ رکھ کے خود ہاتھتا ہوا جا رہا، کہ لے اچھا اب دیوبند آ گیا، اب انہیں گنے لے لے، اب جس مولوی صاحب کو تو دینے اپنا جا، یہ ہے۔ چلو جی، مولانا بھی پہنچ گئے جہاں ان کو جانا تھا، وہ بھی تلاش کرتا کرتا چلا گیا مولانا کے پاس، اب بڑے مولوی صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں وہ بنا کے وہ مولانا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی پہنچ گئے۔ جب پتہ چلا دونوں کو کہ بھئی بڑے مولوی صاحب کون ہیں، اور جب پتہ چلا ان کو کہ بھئی یہ میرے گنے کندھے پر اٹھا کے لانے والا کون ہے، تو ایسے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے قصے ہیں اس طرح کے جی۔ بہرحال ایسے سادے ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جاتے تھے تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، جو کپڑے پہن رہے بس انہی میں چلے جاتے تھے۔ یہی میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب کو دیکھا، یہی میں نے اپنے شیخ اول حضرت مولانا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو دیکھا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہم یہاں تھوڑے وقت کے لیے جانا ہوتا تھا، وہاں زیادہ باتیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہاں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہم کی بیوی محترمہ امی جان فرمانے لگی کہ جب آپ سفر میں جایا کریں تو اچھے کپڑے پہن کر جایا کریں، گھسے ہوئے کپڑے پرانے کپڑے نہ پہن کر جایا کریں۔ حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں نہیں اچھے کپڑے پہن کے جایا کریں، گھسے ہوئے کپڑے نہ پہن کے جایا کریں، ورنہ لوگ آپ کو تنگ دست سمجھیں گے اور پھر آپ کو وہ ہدیہ نہیں بلکہ صدقہ محتاج اور ضرورت مند سمجھ کے دیں گے، ہدیے کے بجائے صدقہ دیں گے۔ تو بہرحال اتنے سادے ہوتے تھے۔ تو اس وقت سے حضرت نے پھر یہ اہتمام شروع فرمایا کہ سفر میں جاتے تھے تو اچھا لباس پہن کر جاتے تھے۔ تو جو چیز طاعت و عبادت میں معین و مددگار ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور جو چیز گناہ سے بچانے والی ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سنیے گا، مختصر سی بات ایک اور سمجھیے گا۔ دراصل دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور عظمت، جس کو دونوں کو ملا کر کہتے ہیں خشیت، ایسی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو گناہ کرنے ہی نہیں دے گی، وہ آپ کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے ہی نہیں دے گی۔ اسی حالت کو تقویٰ کہتے ہیں، اس حالت کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، چونکہ جو بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ ایمان ایسا جس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اور اطاعت ایسی جس میں خلاف ورزی نہ ہو، اور غیر اللہ دل سے نکل جاوے، اور لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاوے، وہ جبھی ہوتی ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی خشیت، ایسا خوف، ایسی عظمت کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہ ہو۔ میرے دوستو، بات لمبی ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان آتی رہتی ہے ذہن میں،
حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گھیر لیا اور بات یہاں تک بڑھی اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کی طرف مائل تھی ہی، یوسف کا بھی دل چل پڑا تھا اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتا ہو، اللہ کی دلیل نہ دیکھتا ہو۔ اللہ کی جو دلیل ہے اس میں علماء مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور مقبول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اچانک ایک طرف اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا جو اپنے دانتوں میں یوں انگلیاں ڈال کے آنکھیں پھاڑ کے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ہی اپنے والد کو دیکھا تبھی بھاگ پڑے، انہوں نے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ دروازے بند ہیں کہ نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی صفات کی معرفت سے، سن رہے ہیں؟ اللہ کی صفات کی معرفت سے ایک ایسی حالت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت اس طرح سے استحضار رہتا ہے، اس طرح سے دھیان رہتا ہے کہ اللہ کی خلاف ورزی کی ہمت نہیں ہوتی۔ جیسے یوسف کو اپنے باپ کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی، حاکم کو دیکھ کر پھر خلاف ورزی کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ سن رہے ہو؟ اس کیفیت کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، اور ان کو بھی تقویٰ کہتے ہیں کہ ایمان ایسا جس میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اور اللہ کی ایسی اطاعت کی جس میں نافرمانی نہ ہو۔ اور میرے نافرمانی نہ ہونے کا مطلب آپ سے بتا دیا، آپ اپنی پوری طاقت صرف کر دیں، پھر بھی اگر ہو جاوے تو توبہ کر لیں تو سمجھو کہ نافرمانی نہیں ہوئی۔ اور گناہوں کی طرف جو لے جانے والے اسباب ہیں انہیں اپنے دل سے نکال دیں، اور طاعت کی طرف جو لے جانے والے ہیں انہیں اختیار کریں، اور آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی اطاعت میں صرف ہو۔ آپ کی جوانی، آپ کا دماغ، آپ کی دولت، آپ کا عہدہ، آپ کی زندگی، سب کچھ اللہ کی اطاعت میں صرف ہو، تو پھر کچھ غیر اللہ نہیں ہے، نہ مال و دولت غیر اللہ ہے، نہ عہدہ غیر اللہ ہے، پھر کچھ نہیں غیر اللہ ہے۔ میں اس سلسلے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بہت حد تک میں بتا چکا، مثالیں تو اور بہت ہیں، واقعات تو بہت ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے دوستو، آپ کو کچھ بھی محنت کے بغیر مل سکتا ہے، لیکن دین محنت کے بغیر نہیں ملے گا۔ دین محنت کے بغیر نہیں ملے گا۔ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ آپ سوچئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنی محنت مشقت میں کیوں رکھا گیا؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ جی، یہی ہے کہ اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا راستہ محنت کے بغیر نہیں دیتا، مشقت کے بغیر نہیں دیتا۔ اللہ اپنا راستہ محنت و مشقت کے بغیر نہیں دکھاتا۔ یہ عادت اللہ ہے، اللہ کا دستور ہے۔ میں پچھلے مہینے شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بات تو انشاءاللہ اس میں ہوتی رہے گی، اور یہ باتیں میں نے آپ کو بتا رکھی ہے، سب تو تفصیل ہے، تشریح ہے، دماغوں میں وہ بات کو پھر حاضر کرنا ہے۔
آپ کے پاس ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، گنگو، وہاں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ایک میلہ سا بھی لگتا ہے، میلہ تو سب اپنا پھر کاروبار بنا ہی لیتے ہیں لوگ بعد میں، ان کا جبہ بھی نکالا جاتا ہے، اس کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔ ہاں، ان کے پڑ پوتے تھے حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمہ اللہ، ان کا بھی مزار گنگو میں ہی ہے۔ یہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شیخ جلال الدین تھانے سری رحمہ اللہ، آج بھی ہریانہ میں ان کا مزار ہے۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ، ان کے خلیفہ تھے۔ شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کے زمانے میں شیخ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ حیات تھے، تو وہ ایک واسطے سے ان کے پردادا کے خلیفہ تھے۔ لوگ تو کچھ کچھ بیان کرتے ہیں کتابوں میں، لیکن میں نے جیسے اپنے شیخ سے سنا، میں آپ کو اس طرح سنا رہا ہوں۔ تو شیخ ابو سعید رحمہ اللہ نے اپنی جوانی میں یہ طے کیا کہ میرے گھر کی دولت اس وقت شیخ نظام الدین بلخی کے پاس ہے، میں وہیں جا کر اس کو حاصل کروں گا۔ یہ بلخ افغانستان میں ہے، افغانستان میں ہے۔ افغانستان بھی ہندوستانی میں تھا مغلوں کے زمانے میں، جی ہاں۔ خیر وہ چلے، جب شیخ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ کو اپنے شیخ زادہ کہہ لیجئے گا کہ آنے کی اطلاع ملی، تو شہر کے معزز لوگوں، اپنے مریدوں کے ساتھ استقبال کے لیے شہر سے 3 منزل باہر آئے، 48 کلومیٹر کہہ لو آپ، 47 کلومیٹر، 48 میل، ہاں وہی ہے۔ 3 منزل استقبال کے لیے باہر آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ضیافت ہوتی رہی، پھر صاحبزادے نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اس غرض سے حاضر ہوا۔ ٹھیک، آنا مبارک، اب آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو کچھ اس دولت کو حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے۔ اگر ٹھیک، میں تیار ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، مسجدوں میں حمام ہوتا تھا جس میں پانی گرم کیا جاتا تھا، لکڑیوں سے، پھوس سے، اپلوں سے وغیرہ سے۔ اسی شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ایندھن کا بھی انتظام کرے، چاہے بازار سے خرید کر لاوے، چاہے جنگل سے کاٹ کر لاوے، چاہے مانگ کر لاوے، چندہ کر کے لاوے، جیسے بھی، وہ تو بہرحال اسی شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی ایندھن لانے کی بھی، اور اسی شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی پانی بھرنے کی بھی، اور اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی اس کے نیچے آگ جلانے کی، راکھ نکالنے کی، راکھ ڈال کے آنے کی، وہ سب ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو کہا اوراد و وظائف جو بتائے، اور کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ حمام جھونکنے کی بھی خدمت انجام دینی ہے۔ میرے دوستو، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شیخ زادے اور یہ اتنے دولت مند ہوا کرتے تھے کہ جن کے کھانے کے وقت ہاتھ دھلوانے والے بھی خادم ہوا کرتے تھے، اور دسترخوان بچھانے والے بھی خادم، اور دسترخوان اٹھانے والے بھی خادم ہوتے تھے، بلکہ جوتے سیدھے کرنے والے بھی خادم ہوا کرتے تھے۔
اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ حمام جھونکو، حمام جھونکو۔ حمام جھونکتے تھے، اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ حمام جھونکتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ کے کچھ کتے تھے، شکاری کتے، جی ہاں، ان کو نہلانا دھلانا، کھلانا پلانا، جنگل میں گھما کے لانا، شکار کر کے لانا، یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ اوراد و وظائف کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی، جی ہاں، کام کرتے رہے۔ ہم نے پڑھا ہے ایک جگہ، شیخ سے تو نہیں سنا، کہ 12 سال تک وہ یہ کام کرتے رہے، 12 سال تک، جی ہاں۔ شیخ نے درمیان میں آزمایا، ایک دن اپنے گھر کی بھنگن کو کہا کہ جب تو یہ پاخانہ اٹھا کر جا رہی ہے تو وہ شخص جو وہاں حمام جھونک رہا ہے نا، اس کے اوپر ڈال دینا کچھ، جی، اس کے اوپر ڈال دیا جی۔ پہلے تو نگاہ نیچی تھی، اپنے کام میں مصروف تھے، جب پاخانہ اوپر گرا تو اوپر کو اٹھا کے دیکھا، گیرنے والی کو بھی دیکھا، پخانے کو بھی دیکھا، اور کہا ہوا نا گنگو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیتا۔ بھنگن پھر آئی، شیخ نے پوچھا کیا ہوا، کہ جی ایسا ایسا ہوا۔ اچھا، کرتے رہے کام۔ پھر کچھ مدت کے بعد بھنگن کو کہا کہ ٹوکرا ڈال دینا پورا کا پورا ہی، کسی بھی بہانے سے ٹھوکر لگ گئی، الجھ گئی، کیا ہو گیا۔ تو اس دن شیخ کے حکم کے مطابق بھنگن نے ایسا ہی کیا، تو پھر بھی انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی اور کہا او ہو، آپ کو ٹھوکر لگ گئی، میں غلط جگہ بیٹھا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے پاخانہ بھر کے اس کے سر پہ رکھا۔ بعد میں شیخ نے پوچھا تو انہوں نے حالت بیان کی، کہ نے کہا اب فٹ ہو گیا، اب صحیح ہو گیا، اب فٹ ہو گیا، اب صحیح ہو گیا۔ ایک مرتبہ شکاری کتے جنگل میں تھے، ان کو ذرا پکڑ کے بھی رکھنا پڑتا، جی، تو اپنے ہاتھوں میں ان کی رسی مضبوط کر کے لپیٹ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ ان کو کوئی شکار نظر آیا تو وہ اس کو دیکھ کے ایک دم بھاگ پڑے، یہ اپنے ہاتھوں میں سے رسی نہیں کھول سکے۔ یہ تو مجاہدوں پر مجاہدہ کر رہے تھے، اس لیے کمزور تھے، شکاری کتے طاقتور تھے۔ ہاں، یہ نافرمان تو انسان ہی ہے، ورنہ ساری مخلوق اپنے آقا کی وفادار ہے۔ جو شکاری کتے ہیں وہ تو اپنے مولا کی، اپنے مالک کی وفاداری میں اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، تو کتے ان کو گھسیٹتے رہے جنگل میں، کہاں چوٹ لگی، کہاں اینٹ سے ٹکرائے، کہاں پتھر سے ٹکرائے، کہاں گھسٹ لگی، چلتے رہے۔ بڑی مشقت سے کتے رکے، ہاتھوں میں سے وہ رسی کھولی اور جسم
چور چور تکلیف. کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، میں پھر بتا دوں آپ کو کہ جو بھی چیز اللہ کی طاعت و عبادت میں مددگار ہو، اللہ کی محبت و معرفت میں مددگار ہو، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہے. اب یہ جو بھی کچھ انہوں نے مشقت برداشت کی تھی، اللہ کے لیے برداشت کی تھی، اپنی اصلاح کے لیے برداشت کی تھی، کمال ایمان حاصل کرنے کے لیے ایمان حاصل کی تھی، حلاوت ایمان حاصل کرنے کے لیے کی تھی، کامل تقوی حاصل کرنے کے لیے کی تھی، غیر اللہ کو دل سے نکالنے کے لیے کی تھی، اللہ کی محبت و معرفت پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہوا، اللہ کی تجلی ہوئی، تجلی. اور اس تجلی میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ سب تکلیف بھول گئے، سب تکلیف بھول گئے. میں بڑے قصے سناتا آپ کو اس کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، اہل اللہ کے، لیکن گھنٹی بج گئی. اب شیخ ابو سعید اس تجلی کی لذت میں مست رہنے لگے، مست رہنے لگے. کچھ پتہ نہیں تھا ان کو. جی. اور چاہتے، بار بار چاہتے کہ وہ تجلی، بار بار چاہتے، جو بھی کچھ ان سے بن پڑتا وہ کرتے، نہیں ہوتی تھی. ایک دن کچھ ایسا غلبہ ہوا اور مغلوب الحال کہتے ہیں ان کو، ایسی حالت مغلوب الحال، وہ معذور ہوتا ہے، وہ سانس روک کے بیٹھ گئے اور کہا یا تو تجلی یا موت، اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. اے اللہ، یا تو وہ تجلی ہو جاوے اور یا موت آ جائے. سانس روک کے بیٹھ گئے. اللہ اپنے لیے محنت مشقت کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا. ہاں، ان کی تو ناز برداری بھی کرتا ہے. بندے کو تو ہمیشہ نیاز چاہیے، لیکن اللہ ناز برداری بھی کرتا ہے. وہ تجلی ہوئی. اچانک جو سانس جاری ہوا تو جھٹکے میں پسلی ٹوٹ گئی، پسلی ٹوٹ گئی. دیکھو، اگلی بات مجھے ذرا شک ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ کون؟ اس پر ہاتھ پھیرا، وہ پسلی جڑ گئی، اور پھر فرمایا کہ بٹیر کا شوربہ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے. میرے شیخ نے بتایا. جی ہاں میرے دوستو، جائز اسباب اختیار کرو، کرامتوں کے منتظر نہ رہو. کرامتوں کے منتظر رہنے والے سے کبھی کرامت صادر نہیں ہوتی. سن رہے ہو؟ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو، یہ اللہ غیبی مدد کب بھیجے گا وہ جانے. میرے دوستو، یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا، اور یہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ دولت محنت اور مجاہدے کے بغیر نہیں ملتی. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑی مشقت میں رکھا جاتا تھا. اسی لیے مشائخ بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، اور مشائخ بڑے بڑے مجاہدے لیتے تھے. ہم تو آپ سے کچھ نہیں کراتے، نہ ہم سے ہمارے شیخ نے کرایا، بلکہ ہمارے پردادا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے راستہ اتنا آسان چنا. تھوڑی سی کھانے میں کمی کر دو،
تھوڑی سی سونے میں کمی کر دو، ملنے جلنے میں کمی کر دو، بولنے میں کمی کر دو، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، بس یہ کام کر لو، ختم نہیں کرنا۔ بلکہ حضرت حاجی صاحب ہی کی تفسیر ہے، تشریح ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا کرو، من بھر کے نہ کھایا کرو۔ اکثر تو فرماتے ہیں کہ اب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو، لیکن یوں بھی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیا کرو، من بھر کے نہ کھایا کرو۔ اس کی تفسیر آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب پلیٹ بریانی کی پلیٹ سامنے آئے گی نا، اس کا مطلب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ من بھر کے کھانے کا کیا مطلب ہے اور پیٹ بھر کے کھانے کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لو، کچھ نفل، تھوڑا سا ذکر، تھوڑی دیر مراقبہ، قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل، انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں ختم کر رہا ہوں، ایک بات بہت ضروری بات جو آپ حضرات نے اپنے طریقہ بنا رکھا ہے اکثر لوگوں نے، وہ صحیح نہیں ہے، یہیں کہ یہی رہو گے، آگے نہیں بڑھو گے۔ آپ کی اچھی بری جو بھی کچھ حالت ہے اسے بتاؤ، تو پھر آگے کی تعلیم ہوگی، آگے کی تعلیم ہوگی۔ شیخ جن کو اجازت و خلافت دے دے وہ بھی غافل نہ ہو، وہ بھی اپنی حالت بتاؤ، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کچھ ہو گیا، کچھ حاصل ہو گیا، نہیں نہیں، مولوی بن کے سند تو مل جاوے لیکن پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے جب جا کے کبھی مفتی، محدث، مفسر بنتا ہے۔ اپنی حالت بتاؤ، جو معمولات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، ان کو بدلا جاوے گا، حسب حال تعلیم کی جاوے گی۔ بات ختم کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، مومن کامل بننے کی محنت، میرے دوستو حق تقوی، ہاں ایک بات اور، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت فرما بردار ہونے کی حالت میں آوے، مسلمون کا ترجمہ فرما بردار ہونے کی حالت میں آوے، تمہاری موت متقی ہونے کی حالت میں آوے، جیسے ایمان کے بعد کبھی شک نہ ہو، اطاعت کے بعد کبھی نافرمانی نہ ہو، اور انشاءاللہ جیسے اعمال ہوں گے ایسا ہی انجام ہوگا، ایسی حالت میں موت آوے گی۔ جب ایمان اور تقوی کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ایمان اور تقوی کی حالت میں موت آئے گی، اور جب موت ایمان اور تقوی کی حالت میں موت آئے گی انشاءاللہ العزیز میدان حشر میں مومنین کاملین کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ العزیز متقی لوگوں کی صف میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، کمال کی تمام صفات تیری ذات بابرکات میں موجود ہیں، یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ تیری انہی اچھی اور سچی صفات کے واسطے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما،
اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ مومنوں والی صفات پیدا فرما، اے اللہ اپنے نیک و صالح بندے والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، معصیت سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، آپ بھی کہو، زبان سے کہو، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر اور تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو آسان فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ ہم بے حد کمزور ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، عافیت کی، راحت کی، عزت کی راہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام متعلقین کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحت و قوت عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جو تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما،
جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، ہر الجھن کو دور فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ چین سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر سے غفلت کو دور فرما، امت کی غفلت کو دور فرما، بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما، دشمنوں کو ان کے عزائم میں ناکام فرما، ان کے منصوبوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔